بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ دوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 4 میں وجوب زکوٰۃ اور موارد زکوٰۃ کی تعیین پیش کی جائے گی، یعنی کن کن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان اموال کو بیان کیا جائے گا۔ تو خلاصہ مطالب اس درس کا یہ ہے کہ وجوب زکوٰۃ بیان ہو رہا ہے اور موارد زکوٰۃ کی تعیین ہونا چاہتی ہے۔ انعام ثلاثہ اور وجوب زکوٰۃ، یعنی جن چوپایوں میں اور حیوانات میں زکوٰۃ واجب ہے ان کا بیان آنے والا ہے۔ متعلقہ ادبی مباحث بھی بیان ہوں گی۔ شہید ثانی نے شرح الامہ میں بہت سے مقامات پر ادبی جو ہیں نزاکتیں بھی بیان کی ہیں لمہ کی، تو ان پر بھی بحث ہونے والی ہے۔ غلات اربعہ اور وجوب زکوٰۃ، متعلقہ فروعات اور مسائل بھی بیان ہوں گے۔ بہت سی اصطلاحات یہاں پہ عربی لغت کی ہیں، ان کو ذکر کیا جائے گا اور متعلقہ احادیث اور روایات کا بھی بیان آئے گا۔ ان اموال کا بیان کے جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ انعام ثلاثہ، یعنی تمام اموال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی بلکہ 9 چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ ان حیوانات میں سے 3 حیوانات ہیں، اونٹ، گائے اور بکریاں۔ اور غلات میں سے 4 چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہے، گندم، جو اور کھجور اور کشمش۔ اور جمادات میں سے 2 چیزیں ہیں، سونا اور چاندی۔ باقی قیمتی ہیرے جواہرات اور پتھر، وہ ساری چیزیں۔ اور دنیا کی انواع و اقسام جو غلات ہیں، دالیں ہیں، ان کے سٹاک لگ جائیں ان پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور دنیا میں انواع و اقسام کے حیوانات ہیں، فقط ان 3 حیوانات پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ہمارے بعض علماء نے اس پر لمحہ فکریہ لکھا تھا، حالانکہ خود ان کے لمحہ فکریہ میں تعجب کا مقام ہے کہ جب روایات میں صراحت موجود ہے اور نص موجود ہے کہ فقط انہی چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے، تو پھر لمحہ فکریہ جو تعجب کرنے کے لیے لکھا گیا تھا خود اس میں بھی تعجب ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں تب ہیں کہ جب کیا ہیں نصوص موجود نہ ہوں، اجتہاد در مقابل نص کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بہرحال جو حیوانات ہیں انعام ثلاثہ، اس میں چاہے وہ عربی اونٹ ہو یا خراسانی اور عجمی اونٹ ہو، ان سب اونٹوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ گائے بھینس میں بھی فرق نہیں ہے کہ وہ نر ہو یا مادہ ہو، اور گائے ہو یا بھینس ہو۔ اور بکریوں میں بھی فرق نہیں ہے کہ وہ بھیڑ ہو یا بکری ہو، اور مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ حتیٰ مینڈا جو ہوتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ غلات اربعہ میں جو ہے اس کی بھی تمام انواع و اقسام جو ہوتی ہیں ان میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اس کی اصطلاحات وغیرہ پر گفتگو آئے گی۔ جہاں تک روایات وغیرہ کا تعلق ہے تو ان کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔ پہلے عبارت کو دیکھ لیتے ہیں، بہتر ہے کہ عبارت کے ساتھ ساتھ چلیں۔ فرمایا فی الانعام الجار یتعلق بالفعل السابق، یعنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے انعام ثلاثہ میں، یعنی 3 قسم کے حیوانات میں۔ تو یہ جو انعام حیوانات کے معنی میں ہے، اس پر فی جارہ داخل ہوئی ہے، اس کا متعلق کیا ہے؟
چونکہ یہ جو حرف جر ہوتے ہیں یہ متعلق ہوتے ہیں کسی فعل یا نائب فاعل یا اس کو کیا کہتے ہیں جو فعل والا عمل کرتا ہو. تو فرمایا شہید ثانی نے الجار یتعلق، اس میں جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے فعل سابق کے. اے تاجب الزکوٰۃ بشرطھا فی الانعام، یعنی یہ جو فی جارہ ہے یہ سابق میں ایک فعل تاجب و گزرا تھا اس کے متعلق ہوگا. پورا جملہ بنے گا اے تاجب الزکوٰۃ بشرطھا، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اگر شرائط زکوٰۃ پائی جائیں فی الانعام یعنی حیوانات میں، الثلاثۃ تین قسم کے جو حیوانات ہیں، الابلی یعنی اونٹ، والبقری گائے، والغنمی بکریاں، بانواعہا ان کی تمام اقسام جو ہوتی ہیں ان سب میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. من عراب و بخاتی، عراب یعنی عربی اونٹ، و بخاتی یعنی عجمی اونٹ، خراسانی اونٹ بھی اس کو کہتے ہیں یا عجمی اونٹ. و بقر اور گائے بھینس اس کی تمام اقسام، جاموس بھینس کو کہتے ہیں. و معزن و ضعن اور بکریاں جو ہے اس میں مینڈا ہو یا جناب علی اس کی جتنی بھی اقسام ہوتی ہیں ان میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. وَبَدَأَ بِهَا وَبِالْإِبِلِ لِلْبُدْعَةِ بِهَا فِي الْحَدِيثِ. شہید ثانی فرماتے ہیں انعام ثلاثہ میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اونٹ میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن شہید اول نے اپنی لمعہ جب لکھی تو انہوں نے زکوٰۃ کے باب میں سب سے پہلے انعام ثلاثہ کا ذکر کیوں کیا ہے، اور انعام ثلاثہ کے بعد جب تفصیل ذکر کی ان اموال کی جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان میں سب سے پہلے اونٹ کو کیوں ذکر کیا ہے. تو اس کی ایک ادبی اور ایک تعلیل پیش کرنا چاہتے ہیں. فرمایا بدأ بہا یعنی انعام ثلاثہ کے ذریعے شروع کیا ہے احکام زکوٰۃ کو، وبالابلی اور اونٹ کے ذریعے انہوں نے سب سے پہلے احکام زکوٰۃ کو بیان کرنا شروع کیا. کیوں؟ للبدعۃ بہا فی الحدیث، چونکہ احادیث معصومین میں جب زکوٰۃ کو بیان کیا گیا ہے تو سب سے پہلے انعام ثلاثہ کی زکوٰۃ اور ان میں بھی سب سے پہلے اونٹ کی زکوٰۃ کو بیان کیا گیا ہے. تو فقیہ کو بھی اور عالم کو بھی چاہیے کہ وہ احادیث کی پیروی میں اسی ترتیب کا خیال رکھے. ایک تعویل یہ ہو گئی. دوسرا سبب کہ انہوں نے انعام ثلاثہ اور اونٹ کی زکوٰۃ کو بیان کرنے سے شروع کیا ہے وَلِأَنَّ الْإِبِلَ أَكْثَرُ أَمْوَالِ الْعَرَبِ، چونکہ اونٹ عرب کے اموال میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. اب تو ان کے ہاں تیل وغیرہ ہے لیکن پہلے ان کے پاس اونٹ ہوتا تھا یا وہ کیا ہے مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے. تو بہرحال یہ شہید ثانی کے دور کی تعویلیں ہیں اور تعلیلیں ہیں. جہاں تک شہید ثانی کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب علی روایات میں سب سے پہلے انعام ثلاثہ کی زکوٰۃ بیان ہوئی ہے اور ان میں بھی سب سے پہلے اونٹ کی زکوٰۃ بیان ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ غالباً روایات اہل بیت میں سونے چاندی کی زکوٰۃ کا ذکر پہلے آیا ہے، جیسا کہ صحیح ابن سنان ہے. عبداللہ ابن سنان وزیر مشیر تھے اپنے دور میں، امام صادق علیہ السلام کے جلیل القدر شاگرد بھی. صحیح فضلاء میں بھی ہے، اور اسی طرح خبر زرارہ، بلکہ زرارہ بن آیون کوفی جلیل القدر راوی کی دو روایتوں میں سب سے پہلے سونے چاندی کا ذکر ہے. خبر ابن شہاب میں بھی، خبر حلبی میں بھی، اور خبر طیار میں بھی، اور خبر جمیل بن دراج جمیل القدر سے کا راوی ہیں. اور یہ ساری روایات موجود ہیں ابواب من تاجب فی الزکوٰۃ باب 8 حدیث 1 4 8 9 10 11 اور 12 13. اور
غلات اربع کو بھی کئی روایات میں سب سے پہلے بیان کیا گیا، جیسا کہ فاضل بن شاذان کی روایت ہے اور ابو سعید قمات کی روایت ہے، ابو بکر حضرمی کی روایت ہے، اور خبر علی بن مہزیار وزیر مشیر تھے، اور خبر علی بن جعفر صادق علیہ السلام میں بھی اسی طرح ہے۔ انعام ثلاثہ کا صرف ایک روایت میں سب سے پہلے ذکر ہے، یہ لیں جی۔ تو شہید ثانی نے جو تعویل پیش کی تھی اس میں نہایت اشکال ہے۔ وہ روایت تفسیر نعمانی میں ناقل ہے اور اسے رسالہ محکم متشابہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس رسالے کی نسبت سید مرتضیٰ علم الہدا جو کہ سید شریف رضی کے بھائی تھی ان کی طرف بھی دی جاتی ہے، اگرچہ وہ نسبت ثابت نہیں ہے۔ بہرحال شہید ثانی پر اشکال کیا گیا کہ جناب علی آپ نے تو فرمایا تھا کہ روایات میں سب سے پہلے انعام ثلاثہ اور پھر سب سے پہلے اونٹ کا ذکر ہوتا ہے، یہ تو فقط ایک روایت میں، باقی روایات میں اکثر میں سونے چاندی اور بعض میں انعام ثلاثہ کا پہلے ذکر ہے۔ تو اس میں اشکال ہے، جو روایات کے ماہر ہیں وسائل الشیعہ اردو میں آ گئی ہے، باقی کتابیں دیکھیں تو شہید کے کلام میں اشکال واضح ہوتا ہے۔ لیکن یہ ساری بات ہے بادہ بہا وابل ابل کہا جائے، اگر کہا جائے وبادہ بہا بل ابلی یعنی درمیان میں واو عاطفہ نہ ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ شہید نے انعام ثلاثہ میں سب سے پہلے اونٹ کا ذکر کیا ہے، نص میں اسی طرح ہے، تو یہ ایک حد تک جو ہے مناسب ہے، کیونکہ اکثر جو ہے اسی طرح ہوتا ہے، جن روایات میں انعام ثلاثہ کا ذکر ہوتا ہے پہلے اونٹ کی زکوٰۃ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور دوسری جو تعویل تھی کہ اکثر اموال عرب ہوئی ہوتے ہیں، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جو ایک اہم چیز کی طرف اشارہ ہوگا وہ یہ ہے کہ انعام ثلاثہ میں اور جناب علی غلات اربع میں اور نقدین میں فقط انہی میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس کے علاوہ کسی چیز میں زکوٰۃ اسلامی واجب نہیں ہوتی۔ اس پر روایات کثیرہ اہل بیت ہیں۔ صحیح عبداللہ بن سنان کوفی وزیر مشیر جلیل القدر سکہ راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، جب آیت سورہ توبہ آیت نمبر 103 خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا نازل ہوئی ماہ رمضان میں، تو نبی اکرم نے اپنے اعلان کرنے والے کو حکم دیا، اعلان کرو ان اللہ تبارک و تعالی فرض علیکم الزکوٰۃ کما فرض علیکم الصلاۃ، اللہ نے زکوٰۃ واجب کی ہے جس طرح نماز فرض ہے، اور فرض اللہ علیکم من الذهب والفضة والابل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفى لهم عما سوى ذلك، یعنی فقط انہی چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے اور کسی چیز میں زکوٰۃ واجب نہیں، اللہ نے اس کو معاف کیا ہوا ہے۔ وسائل الشیعہ باب ہشتم ابواب ما تجب فیہ الزکوٰۃ۔ صحیح فضلاء امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ فضلاء سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جلیل القدر سکہ راوی ائمہ معصومین کے جو بڑے اصحاب تھے، زرارہ، محمد بن مسلم، ابو بصیر، فضیل بن یسار، اس قسم کے جلیل القدر سکہ راویوں نے روایت کی ہے۔ فرض اللہ الزکاة مع الصلاة فی الاموال وسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی 9 اشیاء وعفا اما سواہن، اللہ نے زکوٰۃ نماز کے ساتھ فرض کی ہے اموال میں، اور نبی اکرم نے اس کی 9 چیزیں بیان کی ہیں اور باقی چیزوں میں معاف کیا گیا ہے، سونا چاندی، اونٹ، گائے، بکریاں، گندم، جو، کشمش اور کھجور، اور باقی چیزوں سے معاف کیا ہے۔ اور فاضل بن شاذان کی روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے، اتنی وسیع حکومت ہو چکی تھی اس وقت، امام بھی مدینے سے ادھر مشہد ایران میں آ چکے تھے، اور بڑی بڑی اس کی سرحدیں تھیں اسلامی، مختلف قسم کے اموال تھے، لیکن فرمایا والزکاة علی 9 اشیاء علی الحنطة والشعیر والتمر والزبیب والابل والبقر والغنم والذهب والفضة۔ ابو سعید قمات کی مرسلہ روایت امام صادق علیہ السلام سے، سئل عن الزکاة فقال وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الزکاة
علی تسعۃ وعفا عما سوا ذلک، نبی اکرم نے 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب کی، باقی کو معاف کیا ہے۔ حنطہ شعیر، تمر زبیب، ذہب فضہ، بقر یا غنم اور ابل۔ فقال السائل والذرہ، یعنی یہ تیل وغیرہ جو ہوتے ہیں، باقی مثلا مختلف قسم کی دالیں ہیں، مختلف قسم کے غلات ہیں، چنا ہے، تھلوں میں یہی ہوتا ہے، اور باقی چیزیں۔ فغضب علیہ السلام، امام علیہ السلام ناراحت ہوئے۔ ثم قال کان واللہ علی عہد رسول اللہ السماسم والذرہ والدخن وجمیع ذلک، مختلف قسم کی غلات وغیرہ نبی اکرم کے دور میں بھی تھے، لیکن جب انہوں نے معاف فرمایا تو ہم کیا اس میں واجب کریں۔ فقال انہم یقولون انہ لم یکن ذلک علی عہد رسول اللہ وانما وضع علی تسع لما لم یکن بحضرت غیر ذلک، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اور نبی اکرم نے تو 9 چیزوں پہ زکوٰۃ واجب کی تھی، چونکہ باقی چیزیں تھیں نہیں نبی کے سامنے۔ تو فغضب، امام علیہ السلام پھر ناراض ہوئے اور فرمایا کاذبو، جھوٹ بولتے ہیں، یہ ساری چیزیں قدیم ایام سے چلی آ رہی ہیں۔ فَهَلْ يَكُونُ الْعَفْوُ إِلَّا عَنْ شَيْءٍ قَدْ قَانَ، عفو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ معاف کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چیز موجود ہو لیکن اس پر زکوٰۃ معاف کر دی جائے۔ اگر چیز ہو ہی نہیں تو اس کو معاف کیسے کریں گے؟ لا واللہ ما اعرف شیئا علیہ الزکوٰۃ غیر ھذا، ان چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ شرعی طور پر واجب نہیں ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جس کی مرضی ایمان لائے، جس کی مرضی انکار کرے۔ یہ روایت باب حشتم میں ہے، اسی طرح اور بھی روایات ہیں۔ اور جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں عراب یعنی عربی اونٹ، بخاتی یعنی عجمی اونٹ، تو ان پر اونٹ کا صدق آتا ہے۔ صحیح فضلاء ہے امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے۔ قلت فما فی البخت الصائمۃ الشیء، یعنی یہ جو غیر عربی اور اجمی اونٹ ہوتے ہیں ان میں کچھ ہے۔ فرمائے مثل ما فی الابل العربیۃ، جیسے عربی اونٹ میں ہوتا ہے اسی طرح اجمی اونٹ میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ وسائل الشیعہ باب 3 ابواب زکوٰۃ انعام میں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جاموس جو کہ بھینس کو کہتے ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے کیونکہ اس پر بھی لفظ بقر صدق کرتا ہے۔ مصباح المنیر فیومی میں ہے الجاموس نوع من البقر، اب تو لغت میں بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اور صحیح زرارہ بن عیون کوفی میں ہے امام باقر علیہ السلام سے، قلت لہو فی الجوامیس شیء قال مثل ما فی البقری، تو یہ روایت باب 5 ابواب زکوٰۃ الانعام میں ہے۔ اور یہ جو مینڈا وغیرہ ہوتا ہے زان، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے چونکہ لفظ غنم بکری کا اس پر صدق آتا ہے۔ مصباح المنیر میں ہے والغنم اسم جنس یطلق علی الضان والمعز، یعنی بکری، پیڑ بکری، اس پر عنوان آتا ہے ساری چیزوں پر۔ اور یہ جو ادبی تحلیل تھی یہ بھی بیان ہو گئی۔ اب ہم مختصر وقت میں باقی چیزوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا والغلات الاربع، 4 قسم کے جو غلات ہوتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ الحنطۃ بانواعها، گندم اپنی تمام اقسام کے ساتھ۔ ومنها العلس والشعیر، اسی میں علس بھی ہے اور شعیر بھی ہے، چھلکے والی یا بغیر چھلکے والی، ان سب میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ومنہ السلط، انہی میں سے سلط قسم کی جو ہوتے ہیں گندم نما دانے، ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ کھجور اور کشمش پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نقدین یعنی سونے چاندی پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو علس ہوتی ہے یہ گندم کی ایک قسم ہے، 2 دانے ایک جو ہے چھلکے میں ہوتے ہیں۔ اور سلط جو ہے یہ جو کی قسم ہے، بغیر چھلکے کے جو ہوتا ہے خاص قسم کا۔ اور کھجور اور زبیب کشمش خشک جو انگور ہوتے ہیں ان میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں تک تعلق ہے علس کا تو اس میں اختلاف وغیرہ پایا جاتا ہے۔
سلط کے بارے میں جو اختلاف ہے مشہور یہ ہے کہ یہ یعنی علس اور سلط یہ دونوں کیا ہیں خارج ہیں حقیقت حنطہ اور شعیر سے. شیخ توسی فاضل اور شہید اول و ثانی اور محقق ثانی اور میسی فقی جو ہیں یہ الحاق کرتے ہیں حنطہ اور شعیر کے ساتھ. خلاف جو ہے فقہا میں وہ اہل لغت کے اختلاف کی وجہ سے. فائق زمخشری ایک لغت کی کتاب ہے, اس میں فرمایا السلط حب بین الحنطۃ والشعیر لا قشر لہ. مغرب جو ہے اس میں بھی ہے العلس بفتحتین حبۃ سوداء اذا اجدب الناس طحنوها واکلوها. یہ بھی ایک سیاہ قسم کا دانہ ہوتا ہے, اکثر جو ہے خشک سالی کے دنوں میں اس کو پیس کر کھاتے ہیں. تو ان سے ظاہر ہے کہ یہ حنطہ اور شعیر سے خارج ہیں. صحاء لغت جوہری میں ہے العلس ضرب من الحنطۃ حبتان فی قشر وهو طعام اہل الصفات. اور نیز فرمایا سلط بضم ضرب من الشعیر لیس له قشر کانه الحنطہ. ابن اسیر جزری فرماتے ہیں نہایا غریب حدیث میں السلط ضرب من الشعیر ابیض لا قشر له وقیل هو نوع من الحنطۃ والاول اصح. اور اسی طرح دوسروں کا بھی کلام ہے. تو ان کا کلام ظاہر ہے کہ علس جو ہوتا ہے یہ حنطہ اور گندم کی اقسام میں سے ہے, سلط شعیر کی اقسام میں سے ہے. عرفی طور پر جب اس کو کہتے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی.